اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قالت سیدتی زینب سلام اللہ علیہا فواللہ لا تمحو ذکرنا صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں اپنے ان برادران اور بزرگوں سے گزارش گزار ہوں جو پیچھے کھڑے ہیں، چونکہ آپ اسیروں کی یاد منانے کے لیے اس جگہ پہ اکٹھا ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے یہاں پہ تو قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن ان اسیروں کو جہاں جہاں روکا گیا ہے وہ کیسے مراحل ہیں آپ سن چکے ہیں۔ بس چند کلمات تمہید کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کر لوں۔ مجھے اپنا محدود وقت جو دیا گیا ہے اس سے کم ہی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کافی تاخیر ہو چکی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے مولا سلامت رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کا ایک فقرہ پیش کیا ہے، جس فقرے میں شہزادی نے قسم کھائی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ قسم ہم لوگ بہت کھاتے ہیں، لیکن قسموں میں ایک شرعی قسم ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے واللہ، اگر وہ جھوٹی ہو جائے، اگر واللہ ہم نے کہہ دیا، اگر وہ جھوٹی ہو جائے تو ہمارے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شرعی قسم کھائی ہے، اور کیا کہا ہے؟ واللہ لا تمحو ذکرنا، کس سے؟ دربار یزید میں، یزید سے مخاطب ہو کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ میں یہاں پہ صرف چند جملے آپ لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ان عزاداروں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ان ماتمیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری خواتین مائیں بہنیں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے سارے ماتمدار جو ہیں ان کے لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے یہ اہتمام کیا شب داری کا، ہم نے آ کے مجلس پڑھ دیا، ہم نے یہ نوحہ پڑھ دیا، ہم نے سلام پڑھ دیا، ہم نے ماتم کر لیا، ہم شریک ہو گئے۔ نہیں، قسم خدا کی یہ زینب کی قسم کا نتیجہ ہے کہ ذکر حسین ماتم کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، سوز کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، ماتمیوں کی شکل میں، اور زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس ذکر کو مٹنے نہیں دیں گے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قسم کھا کر کے گارنٹی لیا ہے دنیا اس ذکر کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔ ایک جملہ ارباب ازا کے سامنے کہہ کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کیجئے گا، دنیا حسین کے ذکر کو بعد میں مٹانے کی کوشش کرے، پہلے تو یہ دیکھے کہ جب حسین کو مٹانا چاہا تو حسین تو مٹ نہیں سکے، تو حسین کا ذکر کہاں سے مٹے گا؟ حسین کا ذکر کہاں سے مٹے گا؟ حسین کو مٹانے کے لیے کون آئے تھے؟ حسین کو مٹانے کے لیے روایت میں الفاظ ہیں کہ آئے تھے ایسے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے تھے، لیکن جب حافظ قرآن حسین کی تلوار سے کاٹ دیے گئے تو ان کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن حسین کی شہرگ گردن جب جدا ہوئی تو حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے یہ پیغام دیا، دیکھو جو زبانیں گردن کٹ سے
گردنیں کٹ جانے کے بعد خاموش ہو جایا کرتی ہیں وہ حافظ قرآن کی ہو سکتی ہیں، لیکن جو زبانیں گردنیں کٹ جانے کے بعد گویا ہو جائیں وہ محافظ قرآن کی ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہیں تک یہ میری تمہید تھی۔ آپ نے یہ ذکر کیا، خدا سلامت رکھے، پوری رات آپ بیدار رہے، منتظمین، ہر طرح سے تعاون کرنے والے اور ہر طرح سے شریک کرنے والے ہونے والے یہاں پہ سب کا اجر شہزادی کونین کے پاس انشاءاللہ محفوظ ہے، شہزادی اپنے ہاتھوں سے دیں گی۔ ہاں عزیزو، ایک رات کے صرف آپ جگے ہوئے ہیں، چہروں پہ تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ اسیروں کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں نا؟ انہی اسیروں کو میں نے جیسا کہ کہا بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، کوئی کانٹا نہیں ہے، کوئی کنکری نہیں ہے، بہت سکون سے بیٹھے ہیں۔ اوپر شامیانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ سایہ نہ پڑنے پائے، لیکن ان اسیروں کو دھوپ میں نہ جانے گھنٹوں کتنی دیر تک کھڑا رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اسیروں کی یاد منا رہے ہیں نا؟ ان اسیروں میں سب سے عظیم مصیبت سب سے چھوٹے کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، بس میں اپنی منزل کی جانب آ گیا۔ ابھی آپ سرکار وفا کے علم کی شبیہ کی زیارت کریں گے، ابھی آپ مولا حسین علیہ السلام کے تابوت کی زیارت کریں گے، لیکن ایک ننھا سا گہوارہ بھی آئے گا۔ اب پوری رات کا ماحصل آپ کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے دینا ہے۔ ایک دکھیاری ماں رباب کو پرسا دینا ہے، اور اس باپ کو یہ پرسا دینا ہے، جانتے کون باپ؟ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد، کتاب معالی السبتین میں یہ روایت ہے، جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں۔ روایت محفوظ ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، معتبر ہے، کہیں سے غیر معتبر نہیں۔ جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، جناب ام کلثوم کے پاس آتے ہیں، جناب ام کلثوم سے کہتے ہیں کہ اے میری بہن کلثوم، میرے اصغر کا خیال رکھنا۔ میرے اصغر کا خیال رکھنا، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، عزیزان کرام، میرے اصغر کا خیال رکھنا، میرا اصغر اس کا بدن بہت نازک ہے۔ اللہ اکبر، میرے اصغر کا بدن نازک ہے۔ حسین پھر چلے جاتے ہیں، سارے حسین کے انصار، اصحاب، اولاد، احباب سب شہید ہو جاتے ہیں، حسین تنہا رہ جاتے ہیں۔ اب مقتل میں آ کر کے حسین جس وقت صدا بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کون جو میری مدد کرے، ہے کون جو میری اس آواز پہ لبیک کہہ سکے؟ ارے ابھی حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا تھا، حسین مقتل میں آواز بلند کر رہے تھے، جب ہی پشت خیمہ سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی، حسین دوڑے درے خیمہ پہ گئے اور زینب سے پہلا سوال کیا، اے بہن، کیا پھر کسی بچے نے پیاس کی شدت سے دم توڑ دیا ہے؟ اللہ اکبر، حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے نہ جانے کتنے ایسے بچے تھے جو پیاس کی شدت سے دم توڑ چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب زینب نے کہا، نہیں بھیا، ارے آپ نے جو استغاثہ بلند کیا۔ اب اس کے پہلے کی سچویشن آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، حالت کیا تھی؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ 7ویں محرم سے جناب رباب کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ 7ویں محرم کے بعد دو چیزیں سن لیجئے، پھر آپ دل کھول کر کے روئیں گے۔ 7ویں محرم کے بعد 10 محرم تک اصغر پہ غشی سی تاری تھی۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کا نازک سا بدن 7ویں محرم سے غشی تاری تھی، برداشت کر سکتے ہیں؟
6 مہینے کا بچہ 7ویں محرم سے 3 دن سے غشی کے عالم میں تھا. اللہ اکبر. دوسرا مرحلہ 7ویں محرم سے 10 محرم آ گئی. رباب نے اصغر کو آغوش میں نہیں لیا تھا. مائیں بہنیں سنیں گی کلیجہ پھٹ جائے گا. یہ مائیں محسوس کر سکتی ہے. ہماری مائیں بہنیں یہ جملہ شاید برداشت نہ کر پائے. بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے, شیر خار بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے. جب بھوکا ہوتا ہے نا, ماں اگر گود میں لیتی ہے, ماں کے سینے سے بچہ لپٹ جاتا ہے. ارے جب بھی رباب اصغر کو لیتی تھی, اللہ, جب بھی رباب اصغر کو لیتی تھی, اصغر ماں کے سینے سے لپٹ کے اپنی غذا تلاش کرتے تھے. ارے رباب کا کلیجہ پڑ جاتا تھا, کبھی زینب کے حوالے, کبھی کبریٰ کے حوالے, کبھی فضہ کے حوالے. جناب رباب نے 7ویں محرم کے بعد جناب علی اصغر کو آغوش میں نہ لیا تھا. جب امام حسین آئے, اس نازک بدن کو لے کر کے مقتل میں چلے. جناب علی اصغر کی شہادت پڑھ رہا ہوں, صرف اسی پہ اکتفا کروں گا, ساری گفتگو یہیں پہ ختم ہو جائے گی. ہاں عزیزو, اب جناب علی اصغر کو لے کر کے چلے ہیں, جناب علی اصغر کو لے کر کے گئے ہیں. ملاحظہ کیجئے گا, کربلا سنانے کی چیز نہیں ہے, احساسات کی چیز ہے. 6 مہینے کے بدن کا 6 مہینے کا اگر جو بچہ ہوتا ہے, اس کے بدن کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے. اللہ اللہ, میں کیسے کہوں, 6 مہینے کے بچے کا بدن کتنا نازک ہوتا ہے. 10 محرم, کربلا کی دھوپ, کربلا کی ریت اتنی گرم تھی, جب حسین نے پانی مانگا دشمنوں نے نہ دیا. حسین نے جلتی ریتی پر حسین نے جلتی ریتی پر, اب عالم دیکھیے, جلتی ریتی پر حسین نے لٹا دیا. پانی مانگا نہ ملا. حسین نے کیا کہا, ہائے رے کائنات کا سخی ابن سخی, کریم ابن کریم, یہ دن آ گیا, کہتا ہے تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے, اس نازک بدن پہ تو رحم کھاؤ. اس کے بعد حسین نے ایک لفظ کہا, الا ترونہ کیف یتلذی ھذا الصبی, کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے. سنیے گا, تلذی کسے کہتے ہیں عربی میں. امام نے کہا تم نے نہیں دیکھا یہ بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے, کیسے تلذی کر رہا ہے. تلذی کہتے ہیں, مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جب پانی سے نکالا جاتا ہے. مچھلی کی پہلی حالت ہوتی ہے, پانی سے نکال لیجئے, اپنی جگہ کچھ دیر اچھلتی ہے. جب اس کے اندر اب اچھلنے کی بھی طاقت نہیں رہ جاتی ہے, پھر دھیمے دھیمے ہلتی ہے. جب ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ جاتی تو اب آخری حالت مچھلی کی یہ ہوتی ہے, منہ کھولتی ہے, بند کرتی ہے. اصغر کی یہی کیفیت تھی, منہ کھلتا تھا, بند ہوتا تھا, کھلتا تھا, بند ہوتا تھا. اب سکت نہیں رہ گئی تھی اصغر میں. ارے اگر ملعون تیرے سے شعبہ کا نشانہ نہ بناتا, اصغر زیادہ دیر کے مہمان نہ تھے. ہاں عزیزو, حسین سے اب یہ برداشت نہ ہوا, بچے کو آغوش میں اٹھایا, اٹھا کر کے کہا بے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے لال ہو, حجت خدا کے لال ہو. ایک دفعہ اصغر نے ابھی تک جس کے جان میں جان نہ تھی اپنے منہ کو کھولا, ارے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان کو پھیرنا شروع کیا. ارے
لشکر اشقیاء میں ایک کوہرام سا برپا ہوا. ارے حالت یہ ہو گئی کہیں لشکر پلٹ نہ جائے، لشکر پلٹ نہ جائے. آواز آئی اینا اینا ہرملہ اختا کلام الحسین. ارے ہرملہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، حسین کے کلام کو منقطع کرے. بس تفصیل نہیں، سنیے. ہرملہ کا تیر 3 پھل کا تھا، تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا. اللہ تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا. ارے ہوا کیا اصغر کے گلے کے ساتھ؟ حسین جب لے کر کے واپس چلے نا، تفصیل چھوڑ رہا ہوں، لے کر کے جب واپس آئے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کے قدم آگے نہیں بڑھتے. پھر اچانک ہمت کر کے در خیمہ کے پردے کو ہٹا کر کے کہتے ہیں اے رباب آؤ لو اپنی امانت لے جاؤ. ارے رباب کے پہلے سکینہ دوڑی دوڑی آئی. اے بابا ارے آپ اصغر کو پانی پلانا. ابھی سکینہ کی بات مکمل نہ ہوئی تھی، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا ہی تھا. ادھر سے رباب آ رہی تھی، بچے کے گلے پہ نگاہ پڑی، ایک جملہ کہا امثلک ینہر، کیا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. بس آوازیں بلند کر لیجئے، 2 منٹ سے زیادہ نہیں، آوازیں بلند کر لیجئے. وہ پرسہ دے دیجئے جناب علی اصغر کا. اللہ اکبر. اس لیے کہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے اصغر کی شہادت پہ، اپنی مصیبت میں جناب سید سجاد سے وصیتیں جو کی ہے نا، اس میں آپ کو یاد کیا ہے اے بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کر کے اپنے وطن جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب میری پیاس، جب انہیں آب گوارا مل جائے میری پیاس کو یاد کر لیں گے. اور اس چیز کو بھی یاد کر لینا میں کتنا مظلوم تھا کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگتا رہا. اللہ اکبر. حسین خیمے سے اصغر کو لے کر کے نکلے، خیمے سے لے کر کے نکلے، پوچھتے خیمہ پہ آئے، ذوالفقار کو اٹھایا، ننھی سی قبر کھودا، اصغر کو دفن کیا. شاعر کہتا ہے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. روز عاشورہ حسین کے شہیدوں میں اکلوتا جنازہ جو دفن تو ہوا لیکن دفن نہ رہ سکا. اللہ آخری جملے ہیں، ایک جنازہ حسین نے دفن کیا، دفن نہ رہ سکا. حسین کی شہادت کے بعد بس آپ زیارت کریں گے شبیوں کی. حسین کی شہادت کے بعد جب سروں کی گنتیاں ہونے لگی، ایک سر کم نظر آیا. معلوم ہوا حسین نے ایک جنازے کو لے جا کر کے کہیں دفن کر دیا تھا. نیزہ برداروں کو حکم دیا گیا جاؤ تلاش کرو. ارے جیسے ہی نیزہ برداروں نے نیزے کو اٹھایا، رباب نے اپنا کلیجہ تھاما. ارے نیزہ بردار جہاں نرم زمین دکھتی تھی نیزوں کو چبھاتے چبھاتے آگے بڑھتے رہے. اچانک ایک جگہ نیزہ ایسا چبھا دھستا چلا گیا. اے عزیزو گہوارہ آ رہا ہے، آج اسے سنبھل کر کے اٹھاؤ، اس لیے کہ اصغر کا جنازہ نیزے پہ کل اٹھا تھا، آج کاندھوں پہ اٹھاؤ. رباب کو پرسا دو. واہ اصغرا واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسین.
انجمن ہاشمیہ دریا آباد الہ آباد دعا پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ گر جائیں گے دانش کہاں ہے؟ دانش آؤ، ارے اوپر آؤ، آؤ اوپر آؤ، اوپر آؤ، دانش اوپر آؤ، اس کو تھامو۔ جھولا آ جائے حسین کرتے رہو، تابوت آ جائے تو جو میدان میں آئے شبیر، عاشور جو میدان میں آئے شبیر۔ حضرات، عصر عاشور جب خیمے کے باہر حل من ناظرین ینظرنا کی صدا بلند ہوئی، اس وقت خیمے کے اندر جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ خیمے کے اندر جناب علی اصغر کی کیفیت اور خیمے کے باہر امام حسین کی کیفیت کیا تھی کہ وہ اپنے بچے کو ایک بوند پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، سنیے گا۔ مولا اپنے بچے کو 6 مہینے کے ایک بوند پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ میں آپ تمام حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، حضرات سنیے گا۔ عصر کے وقت امام حسین پہ کیا مصیبت بیتی تھی، یہ آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک ایک مصر پھر سے پڑھو۔ عصر عاشور جو میدان میں آئے شبیر، لے کے ظالم بڑھے شبیر کی جانب شمشیر، لشکر ظلم نے کی قتل کی پوری تدبیر، جب لبوں پر ہوئی حل من
کی صدا یوں تحریر، استغاثے کی صدا سنتے ہی ننھا اصغر خود گرا جھولے سے شبیر کا پیاسا دل بر۔ ایک ایک بند پہ توجہ کا طالب ہوں حضرات، سنیے گا بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں سنیں۔ سنیں گے حضرات، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سن نہیں سکتے آپ۔ پھٹنے لگتی ہے زمین بھی جو نہ پانی پہنچے، اب ذرا سوچ کے شش ماہ کے تھے لب کیسے، ہونٹ پکڑائے تھے قطرے تھے لہو کے رستے، شے سے دیکھا نہ گیا گئے رن میں لے کے، مانگنا چاہتے ہیں پانی زباں کھلتی نہیں، کوئی امید بھی سے رابی کی اب دکھتی نہیں۔ ایک ایک بند پہ توجہ کا تعلیم ہو جا، سنیے گا۔ کس طرح سے پانی مانگ رہے تھے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے، سنیں گے ایک ایک مصرع۔ سر جھکائے ہوئے رو کر کہا پانی دے دو، دودھ قسمت سے ہی اب اٹھ گیا پانی دے دو، ارے جا بلب ہوتا ہے بچہ میرا پانی دے دو، پیاسا مر جائے نہ بس تھوڑا سا پانی دے دو، تیر سے چھیدا گلا پانی پلا یا گیا کب، اپنے ہی خون سے سیراب ہوا تشنا لب۔ سنیں گے حضرات، اس بند پہ بھی بطور خاص توجہ کا تعلیمی سنیے گا، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک سنیے گا۔ لڑکھڑاتے ہیں قدم آگے بڑھا جاتا نہیں، ٹھوکرے ہیں ٹھوکر کھا کر تو اٹھا جاتا نہیں، گرم ریتی ہے جنازہ بھی رکھا جاتا نہیں، باپ سے بیٹے کا صدمہ بھی سہا جاتا نہیں، شاہ تنہا ہے مدد کرنے کو او عباس، آکے اصغر کے جنازے کو اٹھا او عباس،
6 مہینے کے بچے کو لے کے، تیر کھائے ہوئے بچے کو لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے ہیں. سنیں گے حضرات کس طرح سے بتائیں ماں کو. سنیے. دل پر بھی رکھا ہے پتھر، کچھ سمجھ آتا نہیں کیا کرے آخر سرور. زخمی حلقوم پہ دامن کی اڑا دی چادر، لے کے بچے کو بھلا خیمے میں جائے کیسے. قتل اصغر ہوئے یہ ماں کو بتا کیسے. جناب سکینہ نے جب دیکھا ہے کہ امام حسین اپنے دامن میں کچھ لیے ہوئے ہیں تو سوال کرتی ہیں اپنے بابا سے. سنیے گا حضرات. کیا ہوا آپ کو مقتل میں بہت دیر لگی، ایسی کیا بات ہے مجھ سے جو چھپائی ہے گئی. میرا اصغر ہے کہاں، کس پہ یہ چادر ہے پڑی. کیوں ہے خاموش سبھی، کچھ تو بتائے کوئی. ڈر ہے ایک جھونکا ہوا کا نہ گزر جائے کہیں، دیکھ کر میری سکینہ بھی نہ مر جائے کہیں. ماں کے پاس لے کے آئے 6 مہینے کے بچے کی میت کو، جناب علی اصغر کی میت کو. سنیے گا حضرات. قتل اصغر کی خبر کس طرح دیتے سرور، کچھ نہ بولا گیا بس رخ سے ہٹا دی چادر. تیرے سہ شعبہ سے زخمی تھا گلوئے اصغر، دیکھ کر چاند سا چہرہ یہ پکاری مادر. بیٹا اصغر تیرا قاتل کوئی انسان نہیں. کلمہ گو